7 سال کے عرصے میں یہ ایک بڑا کیس جو کہ کہاں سے کہاں تک اس کے تانے بانے ملائے گئے تھے، جس میں امریکہ سے لے کر یہاں UAE میں، قطر میں حاصل نکال یہ ہوا کہ باعزت یہاں پر جتنے ملزمان تھے وہ بری ہو گئے۔ تو اس طرح سے میں نے 50 پاکستان کے جو میگا کرپشن کے کیسز تھے، جو کہ لگ بھگ 900 ارب روپے ان بڑے کرداروں پر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، اس پر سرکار کے جو خرچے آئے ہیں، آپ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ایسٹ ریکوری یونٹ اور نیب کے حکام کی، انہوں نے 41 انٹرنیشنل ٹرپ کیے ہیں گزشتہ 7 سال میں، 41 انٹرنیشنل ٹرپس 11 ممالک کے، اور اس پر حکومت پاکستان کے 26 کروڑ سے زائد ان انٹرنیشنل ٹرپس پر خرچے ہوئے ہیں، اور حاصل نکال صفر ہے۔ آج کے کیس کے توسط سے میں بتاؤں آپ کو، جو پاناما کیس ہے، یہ 2016 میں اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ اب پوری تفصیل ہے، وہ بہت میڈیا ہم لوگ کور کر چکے ہیں۔ اس ایک کیس پہ اوورآل 1 ارب روپیہ خرچہ ہوا ہے سرکار کے مختلف اداروں کا، اور اس کا حاصل نکال یہ پاناما کا کہہ رہے ہیں، زاہد آپ پاناما کا کہہ رہے ہیں، پاناما کیس میں جس پہ آج بری ہوئے ہیں 1 کروڑ 1 بلین روپیز کے ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں اس پہ۔ جی، اس کا میں آپ کو بریک اپ بھی دینا چاہوں گا، یہ ایک صرف مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ جی جی، آپ دیکھیے اس کیس میں سپریم کورٹ نے جب یہ کیس ٹیک اپ کیا تو وہاں پر 95 اس کی سماعتیں ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کے 230 گھنٹے خرچ ہوئے تھے جس میں دلائل سنے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 2 جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، پاکستان نے 2 غیر ملکی فرم کی سروسز حاصل کی تھی، مختلف چوٹی کے وکلاء کی سروسز حاصل کی گئی۔ تو مجموعی طور پر 7 سال کے عرصے میں یہ ایک بڑا کیس جو کہ کہاں سے کہاں تک اس کے تانے بانے ملائے گئے تھے، جس میں امریکہ سے لے کر یہاں UAE میں، قطر میں حاصل نکال یہ ہوا کہ باعزت یہاں پر جتنے ملزمان تھے وہ بری ہو گئے۔ تو اس طرح سے میں نے 50 پاکستان کے جو میگا کرپشن کے کیسز تھے، جو کہ لگ بھگ 900 ارب روپے ان بڑے کرداروں پر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، اس پر سرکار کے جو خرچے آئے ہیں، آپ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ایسٹ ریکوری یونٹ کی اور نیب کے حکام کی، انہوں نے 41 انٹرنیشنل ٹرپ کیے ہیں گزشتہ 7 سال میں، 41 انٹرنیشنل ٹرپس 11 ممالک کے، اور اس پر حکومت پاکستان کے 26 کروڑ سے زائد ان انٹرنیشنل ٹرپس پر خرچے ہوئے ہیں، اور حاصل نکال صفر اور ہے۔ اس میں ان کے چلو وہ ٹکٹوں کے، میں زہد سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، زہد سوری میں آپ کو میں تھوڑا سا روک رہا ہوں، بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، مطلب ہے ان کے جو ٹرپس 46 فارن کنٹریز کے ان کے ٹرپس ہوئے ہیں، وہ ٹکٹوں کو تو نکال ہے، صاف ظاہر ہے بزنس کلاس سے کام تو جاتے نہیں ہوں گے، بڑے لوگ ہیں، ہماری طرح والی کلاس تو نہیں ہے کہ اکانومی میں جاتے یہ۔ اس کے بعد ان کا ہوٹلوں میں رہنا، بیٹھنا، اٹھنا، ملنا لوگوں سے، سب کچھ کرنا، پلس TADA جو ڈالروں میں ملتا ہے، 46 یہ ٹرپس بتا رہے ہیں، دیز آر میسو۔ تو اس کی بھی بریک اپ آپ نے کیا، کیونکہ آپ ان چیزوں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، آپ جاتے ہیں ذرا، وہ کہتے ہیں ڈیول از ان دا ڈیٹیلز، یو گو انٹو دا ڈیٹیلز، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ایک چیز آپ نے انگلی پہ گنی ہوئی ہے، کوئی یہ بھی آپ نے تھوڑی سی کیلکولیشن کی ہے کہ جناب کہ یہ جو افسران گئے تھے سارے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے TADA کے نام پہ انہوں نے کتنے ڈالر لیے تھے؟ باقی ٹکٹیں شکٹیں رہائش وغیرہ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے، کوئی اس پہ کام کیا آپ نے؟ میں آپ کو ایک کردار کا بتاؤں اگر، جس میں ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ تھے شہزاد اکبر، بیرسٹر شہزاد اکبر نے 20 انٹرنیشنل ٹرپ کیے، سوئٹزرلینڈ، بیجنگ، لندن، امریکہ، اس کے تمام پرٹیکولر ہیں میرے پاس، 13 کروڑ سے زائد ایسٹ ریکوری یونٹ کے خزانے پر اس سے خرچ ہوئے، اور اس کا حاصل نکال تو ہمارے سامنے نہیں کوئی بات نہ، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، وہ کھا پی بھی گئے ہیں، گلاس بھی ٹوٹا ہے، 12 آنے بھی گئے ہیں، یہ تو تینوں کام ہوئے، مثال ہی غلط ہو گئی ہے ساری، وہ کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، اس میں تو تینوں کام ہوئے ہیں۔ ظلم ہے، دیکھیے نا، یہ جتنے ہائی پروفائل کیسز سے میں نے آپ کو بتایا، ان کو 5300 دنوں سے زیادہ ان بڑے لوگوں کو جن پر الزامات تھے کرپشن کے، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، نیب کسٹڈی میں رکھا گیا۔ الٹیمیٹلی وہی قانون تبدیل ہوا، یا قانون تبدیل ہونے سے پہلے ہی تقریباً 80% جو ملزمان تھے ان کی ضمانتیں ہوں گی، ان کے کیسز ختم ہو گئے،
اور مجموعی طور پر 28 ارب جو کہ ہمیں معلوم ہے سرکار کا خرچ ہوا ہے، اس سے ہو سکتا ہے زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، اور جو ریکوری ہے یہ حیران کن طور پر ان کرداروں سے زیرو ہے. ان کی جو پولیٹیکل کردار ہیں بڑے بڑے، جن پر اتنے زیادہ کرپشن کے کیسز کی کہانیاں چلیں، سٹوریز کی گئیں، اور مقصد یہ ہے کہ جب سے نیب اتنے بڑے ہائی پروفائل کیسز کو کر رہا ہے، کیسز کرتا ہے، اور ایسے بھی کیسز ہیں کہ آج جو نیب نے اس پاناما کیس میں نواز شریف کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کیس فائل کریں، ہماری نظر میں یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، ہم نے ان کے حکم پر یہ کیس فائل کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک انویسٹیگیشن جو کا ادارہ ہے کسی کے خلاف کیس کرتا ہے اور وہ باعزت بری ہو جاتا ہے، کیا آپ کے خیال میں اس کو وہ کمپنسیشن کرنی چاہیے ملزم کو جو باعزت بری ہو گیا؟ اسی طرح سے میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. میر شکیل الرحمان صاحب کا ایک کیس تھا، اس میں وہ باعزت بری ہو گئے. طیبہ گل کا کیس تھا، وہ باعزت بری ہو گئی، اور نیب ان کیسز میں اپیل میں بھی نہیں کیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو اتنے دنوں میں جیلوں میں رکھ کے بدنامیاں کی گئیں. اسی طرح سے کئی ہائی پروفائل کیسز ہیں جس میں نیب نے خود بتایا ہوا ہے کہ وہ اپیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب مقصد یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے جس پر ہم رپورٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کی بدنامی ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن حاصل نکالنے والا ہے